أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الضحیٰ، اس سورت کا تعارف ہے الترحیبات الالہیہ، یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے خصوصی طور پر جو رحمت اور استقبال ہے ہر لحظہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، وہ اس سورت میں ذکر ہے کہ اللہ کریم ترحیب اور خوبصورت استقبال کرتے ہیں ہر لمحے کا بندوں کے لیے، کہ بندوں کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا ہے، بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ شرط وہی کہ جو پچھلی صورت میں رہی ہے کہ المساعات الالہیہ، کہ جو اللہ کی طرف دوڑ کر کے آئے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے، اللہ کے احکام کو پورا کرے، غرض اللہ ہی کے لیے اپنی سعی کرتا رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہر قدم اس کے لیے مرحبا رحمت سے خالی نہیں ہوگا، ترحیبات ہوں گی اور اللہ کی طرف سے خوبصورت استقبال ہوں گے۔ اس کا انداز یوں اپنایا، الشاہدان علی ترحیب الاخیر والرضوان، دو شاہد اللہ نے پیش کی، یہ سورت کا دعویٰ ہوگا۔ الشاہدان علی ترحیب الاخیر والرضوان، کہ دو شاہد پیش کیے کہ سب سے خیر جو بھی ہوگا اس کو اللہ کریم کی طرف سے خوبصورت رحمت کا مرحبا کہا جائے گا، اور اس کے لیے رضوان ہی رضوان، یعنی اللہ کی رضا ہوگی۔ وہ شاہدان کون سے ہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی دن جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اور اسی طرح جب رات پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ بکھر جائے، آ جائے، تو یہ دو لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں وقت کا کمال موجود ہے۔ اب یہ صبح کا وقت زیادہ روشن ہو جانا اور اس کے بعد رات کا آ جانا، یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو نقصان ہے، یا کسی پر رات زیادہ چھائی رہے تو پھر آپ کبھی اس پر صبح آ جائے تو یہ اس کو نقصان نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی نعمتیں رحمتیں بدل بدل کر تمہارے پاس آئیں گی، تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کریم تم سے ناراض ہے یا اللہ کریم نے تم سے اپنی رحمت چھین لی ہے، نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، دونوں اوقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عرصہ وہی لیٹ ہو گئی، تو لوگوں نے کہہ دیا، جو اس آیت کی تصویر میں سے ایک تصویر ہے، صورتوں میں سے ایک تصویر ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خدا چھوڑ گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا نہیں، پہلے اگر آب و تاب کے ساتھ دن چمک رہا تھا تو اس کے بعد رات کبھی بھی آ جائے تو یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نقصان یا ناراضگی کی دلیل ہے، بلکہ وہ تو اپنے لمحے پورے کرنے کے لیے ایک اور رحمت آئی تھی۔ تو وہی کا آ جانا بھی رحمت ہے، وہی کا انتظار میں رہنا بھی رحمت ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، جو اخیر ہوں، جو اعلیٰ ہوں، ان کو اللہ کریم کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ کریم تو ان کو خصوصی مہربانیوں میں لیتے ہیں، جس طرح کہ دوسری جگہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم قدردان رہے اور ایماندار رہے تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ نہیں، اللہ تو تمہیں خصوصی طور پر تمہاری ترحیب کرے گا، تمہارے لیے خوش آمدید کے ہی نظارے ہوں گے پوری کائنات کی رحمتوں میں، شرط کہ تم اخیر بن کر رہو، سب سے خیر بن کر رہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر اگلا قدم، ہر اگلی ساعت، ہر اگلی گھڑی تمہارے لیے عمدہ شمار ہوگی پہلی سے۔ اور سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ اور افضل اخیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
تو یقیناً ان کی ہر آئندہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ پچھلی گھڑی اپنے ساری رحمتوں سمیت جب آتی ہے تو اگلی گھڑی میں اور زیادہ رحمتیں تھیں، تو دونوں گھڑیاں مل کر ایک تیسری گھڑی بناتی ہیں تو مزید رحمتیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین فرد، اس آیت کے افضل ترین افراد میں سے ہیں، تو فرد کامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں، انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں کرنی الحمدللہ۔ تو اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے عملی تصویر ہوں گے، جبکہ ہم ہیں کہ ہماری اگلی گھڑی عمدہ ہو سکتی ہے جب ہم پچھلی گھڑی میں اطاعت ہی اطاعت کریں گے۔ اگلی گھڑی میں اگر کوئی میل کچیل آ گئی تو خراب آ گئی تو پھر اس گھڑی کے اندر کچھ نقصان ہوا، پھر پچھلی گھڑی کو ہم مزید آگے نہ چلا سکے۔ اس طرح اگر اگلی گھڑی کے اندر، اگلی ساعت کے اندر، اگلے قدم کے اندر اگر اپنے اللہ کی رضوان اور رحمتیں بھرتے جائیں تو ہر گھڑی عمدہ سے عمدہ، ہر زمانہ سہولت سے سہولت والا اور اچھے سے اچھی گزران ملنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ جنت میں داخلہ مل جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخاطب ہے، کیونکہ آیت کے کامل ترین فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب گھڑی عمدہ ہوگی تو اب اللہ آپ کو اتنا دے گا، ہر کمال، ہر رحمت، ہر چیز، ہر رزق، ہر عمدگی اللہ آپ کو اتنی دے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اس حالت تک اللہ کریم کی مدد اور مرحبا ہونا آتا ہے، خوش آمدید اللہ کی رحمتوں کی اتنی ہوتی ہے کہ بندہ خود کہہ دے کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو اس لیے کہ بچپن میں یتیم آپ تھے تو میرے پیغمبر آپ کو ٹھکانہ دیا، اس وقت سے بھی آپ کی جو گھڑیاں ہیں عمدہ ہو رہی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو حیران پایا، آپ کو بے خبر پایا، باخبر کر دیا، حیران پایا تو آپ کی رہنمائی کر دی۔ حیران تھے کہ یہ انسانیت کو یہ تو نہیں جچتا جو یہ کر رہے ہیں، ان کو ان جھوٹوں سے کیسے نکالا جائے کہ جو اس وقت غلطیوں میں اور توہم پرستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت کے تاج سے سرفراز کیا تو طریقہ سمجھا دیا کہ اس طریقے سے آپ نے ان بھولے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر توہم پرستیوں سے نکال کر، کیونکہ سنجیدہ طبیعت توہم پرستی سے بڑی نالاں ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے تھے کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ان کے خیالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے نام سے واقف ضرور تھے، اپنے اللہ کے معرفت سے واقف ضرور تھے، اس لیے سارے لوگوں کو چھوڑ کر الگ جا کر بیٹھ جاتے تھے نبوت سے پہلے غار حرا میں، وہیں بیٹھے رہتے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اسی طرح آپ کے پاس آپ نادار تھے تو آپ کو مالدار کر دیا۔ اب اگلی لمحے میں آپ کا کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، کوئی یتیم ہوں گے، کوئی سائل ہوں گے، یعنی ناداری اور مفلسی کے اندر کوئی سائل بنیں گے، کوئی سائل نہیں ہوں گے لیکن مستحق ہوں گے۔ تو میرے پیغمبر کسی کے لیے قہر نہ بن، یعنی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کی ہر اگلی گھڑی اچھی ہے تو کسی کے لیے قہر نہ بننا، کسی کے لیے زور نہ بننا، اور جو سائل ہیں ان کو جھڑکنا تک نہیں، یعنی جو جس حالت میں اس وقت موجود ہے، کمزور حالت میں پہنچ چکا ہے، تو ان کو پھر جھڑکو نہیں، بلکہ ان کی ترتیب بناتے رہو، بہن ہی اس طرح جس طرح کہ اپنا بچہ ہو۔ اگر وہ یتیم ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہوں گے کہ اگر بالفرض میرا بچہ یتیم ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ کس انداز میں ان کے ساتھ معاملات کریں، تو بین ہی اسی طرح دوسرے یتیموں کے ساتھ بھی آپ یہی معاملات کریں، اور جس طرح کوئی بھی والد ہو اپنے بچے کی غلطی، کمی، کوتاہی، کمزوری کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، اسی طرح آپ اپنے بچے کی کمی کوتاہی، کیونکہ اس کی حالت سائل کی بنی ہوئی ہے، کوئی بھی سائل مانگنے والا آ جائے، کوئی بھی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر ان کو اتنا نہ جھڑکیے کہ اس کے اندر تعمیر کی سوچ ہی ختم ہو جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یوں جب آپ اپنے رب کی نعمتوں سے روزانہ مالا مال ہوں گے تو یہی بیان کیجیے۔
فخبر کی جگہ فرمایا فحدث، یعنی ہر وقت چونکہ لمحات نئے سے نئے ملنے ہیں، نئی سے نئی عمدگیاں، نئے سے نئے امور دریافت ہوں گے، تو اللہ کی ان رحمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیجئے، بتائیے کہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ یہ بھی چیز عنایت فرماتے ہیں، اللہ یہ کمال بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنا یہ تبلیغ کا ہی حصہ بن جائے گا، بیان بھی ہو جائے گا، لوگوں کے اندر شوق الولولہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کریم اتنے قدردان ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ ان کو اگلی سے اگلی ترقی سے مالا مال کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راہ کھول دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔